अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। हमारा सबसे पहले जो इबारा है, जो अलिफ लाम मीम का है, हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो रब है सब जहानों का, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, मालिक रोज़े जज़ा का। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद माँगते हैं। दिखा हमको रास्ता सीधा, रास्ता उन लोगों का, इनाम फरमाया तूने उन पर, ना वो जिन पर गज़ब हुआ तेरा और ना भटकने वाले। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा स्टार्ट हो रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, ना कोई शक इसके किताब इलाहा होने में, हदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए, जो ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और इसमें से जो रिस्क हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं, और वो जो ईमान लाते हैं इस पर जो नाजिल किया गया तुम पर, और इस पर जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। यही लोग हैं हदायत पर अपने रब की, और यही हैं फलाह पाने वाले। बेशक वो लोग जिन्होंने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया, यकसा है उनके लिए, ख्वाह तुम खबरदार करो उन्हें या ना करो, वो ईमान ना लाएंगे। मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर, पड़ गया है पर्दा, और उनके लिए है अजाब अजीम। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि नहीं है वो मोमिन। धोखाबाजी कर रही हैं वो अल्लाह से और ईमान वालों से, जबकि नहीं धोखा दे रहे मगर अपने ही आप ही को, लेकिन उन्हें इसका शऊर नहीं। उनके दिलों में है एक बीमारी, लिहाजा और बढ़ा दिया उनका अल्लाह ने मर्ज, और उनके लिए है दर्दनाक अजाब, बसबब इस झूठ के जो वो बोलते हैं। और जब कहा जाता है उनसे कि ना बर्पा करो फसाद जमीन में, तो कहते हैं हम ही तो हैं इस्लाह करने वाले। खबरदार, हकीकत में यही लोग हैं फसाद बर्पा करने वाले, मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब कहा जाता है उनसे कि ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाए, और लोग तो कहते हैं कि ईमान लाए हम जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ। खबरदार, हकीकत में यही लोग हैं बेवकूफ, लेकिन जानते नहीं। और जब मिलते हैं अहले ईमान से तो कहते हैं ईमान लाए हम, और जब मिलते हैं अलहदगी में अपने शैतानों से तो कहते हैं हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, असल में हम तो इनके साथ महज मजाक कर रहे हैं, जबकि अल्लाह मजाक कर रहा है उनसे कि मोहलत दिए जा रहा है उन्हें कि वो अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीदी है गुमराही बदले में हदायत के, सुना तो नफा दिया उनकी तिजारत ही ने, और ना ही हुए वो हदायत पाने वाले। इनकी मिसाल उस शख्स की है जिसने जलाई आग रोशनी के लिए, फिर जब रोशन कर दिया आग ने इसके गर्दनवा को, तो सल्ब कर लिया अल्लाह ने उनका नूर, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि कुछ नहीं देख पाते। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, लिहाजा ये अब लिहाजा ये अब ना लौटेंगे सीधे रास्ते की तरफ। या फिर इनकी मिसाल ऐसी है जैसे जोर की बारिश हो रही है आसमान से, इसके साथ ही अंधेरी घटाएं कड़क और चमक ठूंस लेते हैं अपनी उंगलियां कानों में, अपने बसबब बिजली की कड़क के मौत के डर से। और अल्लाह हर तरह से घेरे में लिए हुए है इन मुनकरीन हक को। करीब है कि ये बिजली उचक ले जाए बिसारत उनकी, जब जरा बिजली चमकी तो चलने लगे इसकी रोशनी में, और यूं ही अंधेरा छा जाता है उन पर तो खड़े हो जाते हैं। हालांकि अगर चाहता अल्लाह तो सल्ब कर लेता उनकी समाअत और बसारत ही को। यकीनन अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। यहाँ तक आपने देखा कि इस वक़्त अल्लाह ताला जो है वो स्टार्ट लिया है और मुखातिब हुए हैं इंसानों से, और अल्लाह ताला जो है इस वक़्त अल्लाह ताला ने
انسانوں کو صرف اس وقت جو ایک دعوت دی ہے، جو پیغام دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے عقل اور شعور کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت کو پہچانو اور بالکل اندھے گونگے یا بہرے نہ بنو۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو مخاطب کر کے بات کو شروع کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو بھی جو ہو گزرے تم سے پہلے، تاکہ تم بچاؤ عذاب سے، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار کو بطور رزق تمہارے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کا ہمسر کسی کو، درا حالانکہ تم یہ باتیں جانتے ہو، اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، تو بنا لاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند اور بلا لو اپنی سب حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا، اگر ہو تم سچے۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، کہ بے شک ان کے لیے ہیں باغ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو مل چکا ہے ہمیں اس سے پہلے، کیونکہ دیا ہی جائے گا انہیں پھل ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ بلا شبہ اللہ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی۔ اب وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا مراد ہے اللہ کی ایسی تمثیلوں سے، گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اللہ ایسی باتوں سے بہتوں کو، اور راہ راست دکھاتا ہے ان کے ذریعے سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جن کے جوڑنے کا، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں۔ یہی لوگ ہیں حقیقت میں نقصان اٹھانے والے۔ کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان، پھر زندگی عطا کی اس نے تمہیں، پھر وہی موت دے گا تمہیں، پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہاری خاطر وہ کچھ جو زمین میں ہے سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور استوار کر دیے 7 آسمان، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی، اپنی تمام کی تمام نعمتوں کا اظہار کیا۔ اب اس کے بعد یہاں سے ایک نیا مقام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اور حضرت آدم کے ساتھ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام کمیونیکیشن کی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو بات اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو مقرر کرے گا زمین میں خلیفہ، اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری۔ اللہ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان کے اگر ہو تم سچے۔ انہوں نے عرض کیا پاک ہے تیری ذات، نہیں ہمیں علم مگر اس قدر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے، پھر جب بتا دیا آدم نے فرشتوں کو نام ان سب کے، تو فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں سب رازوں کو آسمانوں کے اور زمین کے بھی، اور جانتا ہوں ہر اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپا رہے ہو۔ اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ اس میں با فراغت جہاں سے چاہو، مگر نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ شمار ہوگا تمہارا ظالموں میں۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر، بلاخر نکوا دیا ان دونوں کو اس عیش و آرام سے، وہ اس ایسو آرام سے تھے وہ جس میں، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم سب یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانا اور گزر بسر کرنا ایک وقت خاص تک۔ پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات اور توبہ کی، تو قبول کر لی اللہ نے توبہ اس کی، بے شک وہی تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، سو جو تم پیروی کریں گے میری ہدایت کی، تو نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے، اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم اور تمام جو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو کمیونیکیشن تھی وہ کمپلیٹ ہوئی، اور اس میں جو ایک خاص چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ابلیس جو تھا اس سے جو غلطی ہوئی
اور حضرت آدم اور اما حوا سے جو غلطی ہوئی ان میں ایک فرق کیا تھا کہ ابلیس نے اپنے آپ میں تکبر کیا. اس نے جو ہے اپنے اس تکبر کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بجائے, عاجزی کے بجائے وہ اپنی اکڑ پر آ گیا. اور جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, جو بڑی جامع دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, جو ابھی ہم نے جس کے میننگ پڑھے کہ اگر آپ نے ہم کو اس جہنم سے نہ بچایا تو یقیناً ہم جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مقام میں انسان, کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل اور آگے جا کر بنی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے جو تمام باتیں کرنی ہیں, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی وہ رودات جو ہے وہ پیش کر دی. اب اس رودات کو پیش کرنے کے بعد یہاں سے آگے لگاتار اللہ تعالیٰ جو ہے کئی رکوع تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مخاطب ہوں گے, اور بنی اسرائیل سے مخاطب ہونے کے بعد پوری کی پوری ایک چارج شیٹ جو ہے وہ ان کے اوپر پیش کی جائے گی کہ انہوں نے کون کون سی غلطیاں کی, کون کون سی جگہوں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا معاملات جو ہیں وہ کیے گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا بنی اسرائیل, یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو, اور پورا کرو تم اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا. پورا کروں گا میں وہ عہد جو میں نے تم سے کیا, اور مجھ ہی سے ڈرو. ان کے بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سٹارٹ لیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ میری عطاؤں کو یاد کرو, اور اس کے بعد جو عہد میں تم نے مجھ سے کیا ہے میں وہ پورا کرو. اور وہ عہد کیا تھا کہ کہ وہ لوگ جو ہیں اس بات پر اقرار کر لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اور میں پھر تمہارے سے اپنا عہد جو ہے وہ پورا کروں گا, اور مجھ ہی سے ڈرو. اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے, جو تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہے, اور نہ بنو تم ہی سب سے اول منکر اس کے, اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر, اور میرے غضب سے بچو, اور نہ مشتبہ بناؤ حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر, اور مت چھپاؤ حق کو تم جانتے بوجھتے, اور قائم رکھو نماز, اور دیا کرو زکوٰۃ, اور جھکنے والوں کے ساتھ. کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا, اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو, حالانکہ تلاوت کرتے ہو تم کتاب الہ کی. تو کیا پھر تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے ہو. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ قائم کرو, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم نیکی کا حکم دیتے رہو, اور جب تم نیکی کا حکم دیتے ہو کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تلاوت کرتے ہو اللہ کی کتاب کی, کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو. اور مدد دو صبر سے اور نماز سے, اور بے شک یہ بہت گراں ہے یا بہت مشکل چیز ہے, سوائے ان بندوں کے جن کے دلوں میں ڈر اور عاجزی ہے, جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرور پیش ہونا ہے اپنے رب کے حضور, اور آخر کار وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے اولاد یعقوب, یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو, اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی اہل جہان پر, اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی دوسرے کے ذرا بھی, اور نہ منظور ہوگی اس کی طرف سے سفارش, اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے بدلے میں کوئی, اور نہ ہی انہیں مدد پہنچے گی. یعنی کہ اس وقت کو یاد رکھو کہ جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, اور کوئی چیز اس کو جو ہے اس کے اعمال کے سوا اس کو قیامت کے دن نہیں بچا سکے گی. اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں آل فرعون سے, جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو بدترین عذاب میں, ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو, اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو, اور اس حالت میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو, پھر نجات دلائی تمہیں اور غرق کر دیا آل فرعون کو تمہارے دیکھتے دیکھتے. اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا, پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود موسیٰ کے بعد, اور تم ظلم کر رہے تھے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعہ جو ہے ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پہ بلایا, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شریعت جو دینی تھی اس کو لیے وہ عبادت کرنے کے لیے جب گئی ہیں, تو پیچھے ان کی قوم نے جو ہے وہ ایک بچڑا جو ہے وہ لے لیا. وہ بچڑا کس طرح سے انہوں نے بنایا کہ انہوں نے ان کے اندر ایک سامری جادوگر تھا, اس سامری جادوگر نے کیا کیا کہ اس نے تمام لوگوں کو جو ہے وہ بہکایا, اور جو لوگ اس کے بہکاوے میں آگے ان لوگوں سے اس نے کہا کہ مجھ کو جو ہے وہ اپنے زیورات سونا دو. اس سے اس نے ایک ایسا اس سونے سے ایک اس قسم کا اس کو ایک سانچے میں ڈھالا جس سے کی شکل اور حیت جو تھی وہ ایک بچڑے کی تھی, اور اس میں جب وہ پھونک مارتے تھے تو اس میں گائے کی سی آواز جو ہے وہ نکلتی تھی. تو اس واقعے پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو اس وقت یاد کرایا بنی اسرائیل سے کہ پھر تم نے جب بنا لیا بچڑے کو معبود موسیٰ کے بعد, اور تم ظلم کر رہے تھے, پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد بھی تاکہ تم شکر گزار بنو. اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم, یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود ٹھہرا کر بچڑے کو, بس توبہ کرو تم اپنے خالق حضور, لہذا قتل کرو تم اپنی جانوں کو, یہی ہے بہتر تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک. تو توبہ قبول کر لی اللہ نے تمہاری, بے شک وہی تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہ یقین کریں گے ہم تمہارا جب تک نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو اعلانیہ
आ लिया तुमको एक कड़क ने तुम्हारे देखते देखते, फिर जिंदा किया हमने तुमको तुम्हारी मौत के बाद ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब ये उस वाक़े का जब कोई तूर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और अपने साथ चंद सरदारों को जिन्होंने ये कहा कि हमें उस वक़्त तक यकीन नहीं आएगा कि जब हम अल्लाह ताला को ना देख लें, तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त इनको इस कहा कि अगर तुम जो हो इस बात को देख लो कि अगर ये जो पहाड़ है कोई दूर अगर मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर लेता है, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने जब अपनी तजल्ली उसके ऊपर कराई तो वो पहाड़ रेज़ा-रेज़ा हो गया और उस पूरे नज़ारे को देखकर ये लोग जो हैं उनको मौत आ गई या वो बेहोश हो गए और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से होश दिया या ज़िंदा कर दिया। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने यही वो बात बता रही हैं कि ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो और साया किया हमने तुम पर बादल का और उतारा हमने तुम पर मनो-सलवा और कहा खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों में से। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने जब ये कौम बनी इस्राइल फ़िरौन से निजात हासिल करके दरिया को समंदर को पार करके जब ये निकलते और चलते रहे तो ये जज़ीरे में पहुँचे, जज़ीरा नुमा सीना उसका नाम था और उस जज़ीरा सीना में ना वहाँ पे कोई हरियाली थी, ना वहाँ पर कोई छाँव थी। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपनी नेमतें जो है कि उनके ऊपर अपने बादलों से साया कर दिया और उनको आसमान से मनो सलवा दिया। मन और सलवा जो है कि आप ये समझ लें कि इसमें मन जो है वो आसमान से एक यूँ समझ एक जैसे कोहरा गिरता है और आसमान से जो क्या कहते हैं आप जो शबनम का कतरे होते हैं, तो वो जब कोहरा गिरता था तो वो शबनम के कतरों की तरह जब आके ज़मीन पे पड़ता था तो वो वहाँ पे इस तरह से उसकी हैयत हो जाती थी कि जैसे आप यूँ समझ लें कि वो बर्फ़ की तरह जम जाते थे और उसके बाद वो उसको रोटी की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। और सलवा जो थे एक आपके जिस तरीके से आपके बटेर होते हैं, इस किस्म के एक परिंदे थे और वो बिल्कुल आसमान से इस तरह से आके ज़मीन पे हो जाते थे कि वो हाथों से बिल्कुल उनको खुद ही पकड़ कर उसके बाद उनको वो मन और सलवा जो है अल्लाह ताला ने उनको नेमतों के तौर पे दिया और वो उससे अपना जो है वो खाना खाते थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुलू मिन तय्यबातिन और कहा खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों में से जो अता की मैंने तुमको और ना अता कि हमने तुमको और नाशुक्री करके नहीं बगड़ा उन्होंने हमारा कुछ, बल्कि रहे वो अपनी ही जानों पर ज़ुल्म करते। और जब हमने कहा, दाखिल हो जाओ इस बस्ती में और खाओ वहाँ जहाँ से चाहो फरागत और दाखिल होना बस्ती के दरवाजे में सजदा रेज़ होते हुए और कहते जाना बख्शिश माँगते हैं, माफ़ कर देंगे हम खताएँ तुम्हारी, बल्कि और ज़्यादा अता करेंगे हम नेकी करने वालों को। मगर बदल दिया उन ज़ालिमों ने इस कलमे को ऐसे कलमे से जो मुख्तलिफ था इससे जो कहा गया था उनसे, लिहाज़ा नाज़िल किया हमने ज़ुल्म करने वालों पर अज़ाब आसमान से बसबब इसके कि वो नाफ़रमानियाँ किए जाते थे। अब ये बनी इसराइल की उस रविश को अल्लाह ताला ने याद करवाया कि देखो ये लोग जो थे, ये जब इनको इन्होंने एक शहर में दाखिल हुए, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि देखो तुम माफ़ी माँगते हुए दाखिल होना और हित्ततुन जो है वो कहकर दाखिल होना। माफ़ जो है हम तुमको कर देंगे। वहाँ पे कुछ वक़्त लेकिन उसके बरक्स उन लोगों ने उस लफ्ज़ को तब्दील कर दिया एक दूसरे लफ्ज़ के साथ जिसको आप ये कह सकते हैं कि कुछ उसके मीनिंग जो थे, वो इसके ऑपोज़िट निकलते थे। तो उस पर अल्लाह ताला ने इनकी पकड़ की क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो दिलों के भेद जो है वो जानते हैं। के बाद आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि और जब पानी माँगा मूसा ने अपनी कौम के लिए तो कहा हमने कि मारो अपने असा को इस चट्टान पर, सो फूट निकले इसमें से 12 चश्मे। जान लिया हर कबीले ने अपना-अपना घाट। हमने कहा खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से और मत फेरो मत फिरो ज़मीन में फ़साद फैलाते। और जब कहा तुमने ए मूसा अलैहिस्सलाम हरगिज़ नहीं सब्र कर सकते हम एक ही तरह के खाने पर, लिहाज़ा दुआ कीजिए हमारे लिए अपने रब से कि वो पैदा करे हमारे लिए वो चीज़ें जो उगाती है ज़मीन मसलन साग-पात, खीरा-ककड़ी, गेहूँ, मसूर और लहसुन, प्याज़। मूसा ने कहा क्या लेना चाहते हो तुम वो चीज़ जो अदना है इसके अवज़ जो बेहतर है? अच्छा, तो जा रहो किसी शहर में, बेशक तुम्हें मिल जाएगा जो माँगा है तुमने और मुसल्लत हो गई इन पर ज़िल्लत और मोहताजी और घिर गए वो ग़ज़ब में अल्लाह के। ये इसलिए हुआ कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयत का और कत्ल करते थे नबियों को नाहक। ये इस सबब से था कि वो नाफ़रमानी किए जाते थे और हद से बढ़ जाते थे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनकी वो कोताहियाँ गिनवाना शुरू कर दी कि ये इस गुनाहों में इस हद तक चले गए थे कि वो अपने नबियों को भी कत्ल कर डालते थे। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो है उनको किस तरीके से इन लोगों ने जो है वो एक रकासा के कहने पर सिर्फ़ कत्ल कर दिया। बेशक वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो लोग जो यहूदी हुए और ईसाई और साबी इनमें से जो भी ईमान लाया अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और किए इसने नेक काम, तो उनके लिए है अजर उनका, उनके रब के पास और ना किसी किस्म का खौफ है उनके लिए और ना वो कभी गमगीन होंगे। अब आप ये देख लें कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो कानून है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इन्नल लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए वल्लज़ीना हादू और वो जो यहूदी हुए व नसरा और नसरानी हुए व साबीन और साबी हुए, मन जो अमना बिल्लाहि
اللہ پر ایمان لے کر آئے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وہ عملہ اور عمل کیے صالحً پاک، فلہم، بس ان کے لیے اجرہم، اجر ہے، عند پاس ربہم، رب کے پاس سے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں کوئی خوف علیہم ان پر، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ خالی اسلام قبول کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کسی بھی مکتب فکر سے اگر وہ تعلق بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا اجر جو ہے وہ ہمیشہ کا رکھا ہوا ہے۔ اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوئی دور کو، حکم دیا تھا کہ تھامے رہنا اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی سے، اور یاد رکھنا ان احکام کو جو اس میں ہیں، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو، اور پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو ہو چکے ہوتے تم تباہ و برباد۔ اور البتہ خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے توڑا تھا تم سے سب کا قانون، یعنی کہ ہفتے کا قانون، جس پر کہا تھا ہم نے ان سے کہ بن جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور کوتاہی بتائی کہ یہ لوگ جو تھے، یہ کچھ ہیلا بہانہ استعمال کر کے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہفتے کا دن تھا وہ عبادت کا دن تھا ان کے لیے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جو تھے، جیسے ہم لوگوں کے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ بہت ہی مبارک دن ہے، اور جمعے کی نماز کے ٹائم ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ اس ہفتے کے دن یہ لوگ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اس پہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جس دن یہ دن آتا تھا تو پانی کے اوپر اچھل اچھل کر مچھلیاں جو ہے وہ آ جاتی تھیں، جس کے وہ یہ ہیلا بنا کر کے کیا کرتے تھے کہ ایک نالی سے بناتے تھے، یا ایک چھوٹا سا ایک ایسا کہ جب وہ سمندر اوپر آتا تھا تو اس کے پانی سے وہ پانی میں بہہ کر جو ہے وہ مچھلیاں ان کے تالاب میں آ جاتی تھیں، اور پیچھے سے وہ راستہ بند کر دیتے تھے، اور اگلے دن جو ہے وہ جا کر اس مچھلیوں کو پھر پکڑ لیتے تھے۔ یعنی کہ ان کا جو دل جو دماغ تھا، جی اللہ تعالیٰ نے کو کہا تھا کہ تم نے عبادت کرنی ہے، میرے کام میرے دین کی خدمت کرنی ہے، لیکن اس کے برعکس ان لوگوں نے، ان کا دل جو تھا وہ انہیں اپنی دنیا داری کے کاموں میں پڑا رہتا تھا، جس کے برعکس بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو بندر بنا دیا۔ اس طرح بنا دیا ہم نے اس واقعے کو باعث سے عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، کہنے لگے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ اس سے کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے۔ وہ بولے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ بوڑھی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو یہاں پر واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کی ایک اور غلطی کہ یہ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے بجائے، ان کا زندگی کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف ہیل و حجت ہی تھا۔ یعنی کہ اب ایک اور واقعہ کہ جس میں گائے کو ذبح کرنے کو کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے گائے کو ذبح کرنے کو کہا، تم گائے کو ذبح کر دو۔ لیکن ان کی روش کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس بات کو مذاق بنا لیا، اور یہ لوگ کیا سوال در سوال کرتے کرتے چلے گئے۔ تو اس سے ہم کو یہ نصیحت لینی چاہیے کہ جب ہمیں دین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات مل جائیں تو ہمیں ان احکامات کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، نہ سوائے اس کے کہ ہم اس میں ہیل حجت نکالتے رہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں نہیں کریں گے بلکہ سختی ہی کریں گے۔ جیسے یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ بوڑھی اور نہ بچیا، بلکہ اوسط عمر کی، یعنی کہ درمیان، یعنی بڑھاپے اور جوانی کے، لہذا تعمیل کرو تم اس حکم کی جو دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ کیسا ہو رنگ اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، ایسے شوخ رنگ کی جو خوش ہو جائے دیکھنے والوں کا، جس سے جی۔ کہنے لگے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو۔ بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے تو اب اس کو ٹھیک اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہیں ہے محنت کرنے والی کہ زمین جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، صحیح ہو سالم بے داغ۔ کہنے لگے اب لائے ہو تم بالکل ٹھیک بات۔ بلاخر ذبح کر دیا انہوں نے اسے، اگرچہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب قتل کیا تم نے ایک شخص کو، پھر باہم جھگڑنے لگے تم اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے، لہٰذا ہم نے کہا ضرب لگاؤ مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھو اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، گویا کہ وہ پتھر ہیں یا زیادہ سخت پتھر سے بھی۔ اور بے شک پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ پھوٹ بہتی ہیں جن میں سے نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور ان میں سے تو ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔
अब आप ये देखें कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन लोगों की उस रविश को और उस वाक़ये को गाय के इनके सामने खोल के रख दिया और इनको बताया कि किस तरीके से उससे उनका जो एक कानून था, जिसमें अल्लाह ताला ने एक अपने मौज़े के ज़रिए से कि जब एक शख़्स ने कत्ल कर दिया तो उसी गाय जिसको इन्होंने ज़िबह किया था, एक टुकड़े को मारा गया तो उसने उठकर दोबारा से उस अपने मक़तूल कातिल का नाम लिया और अल्लाह ताला ने बताया कि देखो जिस तरीके से ये मरा हुआ शख़्स ज़िंदा हो गया है, क़यामत के दिन तुम लोग भी ऐसे ही ज़िंदा हो जाओगे। और उसके बाद वो शख़्स दोबारा से मर गया ये बात बताने के बाद। और अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग इस हद तक इनके दिल जो है वो सख्त हो गए हैं कि जैसे पत्थर, और पत्थर तो फिर कभी उसमें से जो है वो चश्मे फूट पड़ते हैं, नहरें निकल आती हैं, पानी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये लोग जो हैं ये इसके बावजूद जो है अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। और इनमें से तो ऐसे भी हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के खौफ से, और नहीं है अल्लाह बेखबर इससे जो तुम करते हो। यानी कि कुछ लोगों को तो अल्लाह से बेहद खौफ है और वो उस खौफ से अल्लाह के आगे सर बसजूद हो जाते हैं। और अल्लाह आगे, ऐ मुसलमानों, क्या तुम अब भी तवक्को रखते हो कि ईमान ले आएँगे ये लोग तुम्हारी दावत पर? हालाँकि एक गिरोह इनमें ऐसा भी जो सुनता है अल्लाह का कलाम फिर रद्द-बदल कर देता है इसमें, बहुत खूब समझ लेने के जानते-बूझते। और जब मिलते हैं इन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो कहते हैं कि के कहते हैं कि ईमान लाए हम भी, और जब तन्हा होते हैं एक-दूसरे के साथ तो कहते हैं, क्या बता देते हो तुम मुसलमानों को वो बातें जो खोली हैं अल्लाह ने तुम पर, ताकि वो हुज्जत के तौर पर पेश करें तुम्हारे खिलाफ। इन बातों को तुम्हारे रब के हुजूर क्या तुम अकल नहीं रखते हो? और क्या नहीं जानते वो कि बेशक अल्लाह जानता है हर वो बात जो वो छुपाते हैं और वो भी जो वो ज़ाहिर करते हैं। और इनमें एक ग्रोह अनपढ़ों का है जो नहीं जानते किताब इलाह को, मगर झूठी आरज़ुएँ लिए बैठे हैं, और नहीं है वो मगर वहम और गुमान पर चले जा रहे हैं। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं तहरीर खुद अपने हाथों से, फिर कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है ताकि हासिल करें इसके बदले में हकीर मुआवज़ा। सो तबाही है उनके लिए इसके बिना पर जो लिखा उन्होंने अपने हाथों से, और हलाकत है उनके लिए इसके बिना पर जो वो कमाते हैं। और कहते हैं कि हरगिज़ ना छुएगी हमें दोज़ख की आग मगर चंद दिन गिनती के। कहो, क्या ले चुके हो तुम बारगाहे इलाही से कोई वादा कि हरगिज़ नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अपने वादे के? या कहते हो तुम अल्लाह के इस तुम कहते हो तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। अब आप ये देखिए कि बनी इसराइल जो जिस रविश पर थे कि वो क्या कहते थे कि हम तो जन्नती हैं, जन्नत में ही जाएँगे, और अगर दोज़ख में गए तो गिनती के चंद दिन। और बदकिस्मती हम मुसलमानों की भी ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, वो ये समझ बैठे हैं कि कलमा पढ़ लिया उन्होंने और उसके बाद जो है वो भी जन्नती हैं, और अगर वो गए भी दोज़ख में तो बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए जाएँगे। जबकि अल्लाह ताला ने कानून जो कुरान में बता दिया, वो हम देख चुके हैं कि हमें ईमान लेकर आना है, अमल सालेह करने हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला जो है ईमान और अमल सालेह की बुनियाद पर जो है और आखिरत पर यकीन की बुनियाद पर अल्लाह ताला जो है वो जो दोज़ख या जन्नत का फैसला करेंगे। क्यों नहीं? जिसने कमाई कोई बदी और घेर लिया इसको इसके गुनाहों ने, सो ऐसे ही लोग हैं अहले दोज़ख, वो इसमें इसी में हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल, वही है अहले जन्नत, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जब लिया था हमने पुख्ता अहद बनी इसराइल से कि ना बंदगी करना तुम मगर अल्लाह की, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, और कराबतदारों और यतीमों और मस्कीनों के साथ भी, और कहना लोगों से अच्छी बात, और कायम रखना नमाज को, और अदा करते रहना ज़कात, मगर फिर गए तुम इस अहद से सिवाय चंद एक के तुम में से, और तुम तो हो ही फिर जाने वाले। अब आप देख लें कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनका वादा याद कराया, और साथ ही साथ किस बात की कि ना बंदगी करना तुम मगर अल्लाह की, यानी कि अल्लाह की बंदगी के सिवा किसी की बंदगी जो है उसकी इजाज़त नहीं। और उसके बाद अल्लाह की बंदगी के बाद वालिदैन के साथ जो है वो हुस्न सलूक करना, और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, और यतीमों और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करना, और कहना लोगों के साथ अच्छी बात, और फिर नमाज कायम करना। यानी कि हुकूक इबाद के बाद जो है वो हमारा जो काम होगा वो क्या होगा कि नमाज और ज़कात उन हुकूकुल इबाद के बाद आएगी। और उसके बाद वो लोग जो थे फिर गए अपने अहद से, और तुम तो हो ही फिर जाने वाले। और जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे कि ना बहाना तुम आपस में खून, और ना निकालना अपनों को अपने वतन से, फिर तुमने इसका इकरार किया था और तुम खुद इस पर गवाह हो, फिर तुम ही वो लोग हो कि कत्ल करते हो अपनों को और निकाल देते हो अपने ही एक ग्रोह को उनके वतन से, चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह और ज्यादती से, और अगर आते हैं वो तुम्हारे पास कैदी बनकर तो छुड़ा लेते हो तुम इनको फिदिया देकर, हालांकि सिरे से हराम तक तुम्हारे लिए उनका निकालना ही। तो क्या तुम ईमान लाते हो किताब अल्लाह के एक हिस्से पर और कुफर करते हो दूसरे के हिस्से के साथ?
सो नहीं है सजा उस शख्स की जो करे ऐसा तुम में से, सिवाय रुसवाई के दुनियावी जिंदगी में, और क्यामत के दिन फेर दिए जाएंगे ये लोग सख्त तरीन अजाब की तरफ, और नहीं है अल्लाह बेखबर इन हरकतों से जो तुम करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली है दुनियावी जिंदगी आखिरत के बदले में, लिहाजा ना तो कमी की जाएगी इनके अजाब में और ना उनको कोई मदद पहुंचेगी। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और पे दर पे भेजे बाद मूसा के रसूल, और अता किया हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियां, और मदद की हमने उसकी रूहुल कुदस यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। तो फिर क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसे अहकाम लेकर जो खिलाफ थे तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के, तो सर तुम सरकश हो गए? फिर बाज रसूलों को तुमने झुटलाया और बाज को तो कत्ल ही कर डाला, और वो कहते हैं कि हमारे दिलों पर खिलाफ चढ़े हुए हैं। नहीं, बल्कि लानत भेज दी है उन पर अल्लाह ने उनके कुफर के सबब, तो वो कम ही ईमान लाते हैं। और जब आई उनके पास एक किताब अल्लाह की तरफ से तस्दीक करती हुई इन किताबों की जो उनके पास मौजूद है, और उनकी हालत ये थी इससे पहले कि दुआएं मांगा करते थे फतह की काफरों पर, फिर जब आ गया उनके पास वो जिसको उन्होंने पहचान भी लिया तो मानने से इनकार कर दिया उससे। बस फटकार अल्लाह की उन मुनकरों पर, बहुत बुरी है वो चीज कि बेच दिया है उन्होंने इसके बदले में अपनी जानों को। वो ये कि इनकार करते हैं वो इसका जो नाजिल किया है अल्लाह ने, महज इस जिद की बिना पर के नाजिल कर रहा है अल्लाह अपना फजल कुरान जिस पर चाहता है अपने बंदों में से। सुबह गिरफ्तार हो गए अल्लाह के पे दर पे गजब में, और काफरों के लिए है अजाब जिल्लत हमेज। और जब कहा जाता है इनसे कि ईमान लाओ इस पर जो नाजिल किया है अल्लाह ने, तो वो कहते हैं ईमान लाते हैं हम इस पर जो नाजिल किया गया हम पर, और इनकार करते हैं मानने से हर इस चीज के जिसके अलावा है, हालांकि वो हक है जो तस्दीक करता है इस किताब की जो इनके पास मौजूद है। इनसे कहो आखिर क्यों कत्ल करते रहे हो तुम अल्लाह के नबियों को इससे पहले, अगर तुम ईमान वाले थे, और यकीनन आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियां लेकर, फिर भी पूजना शुरू कर दिया तुमने बछड़े को मूसा के तूर पर जाने के बाद, और तुम जुल्म कर रहे थे। और जब लिया था हमने तुमसे अहद और उठा रखा था तुम्हारे ऊपर कोई तूर को, और हुक्म दिया था कि पकड़े रहो इस किताब को जो दी है हमने तुम्हें जोर से, और सुनो अहकाम इलाहा, यानी कि उन्होंने कहा सुन तो लिया हमने मगर मानेंगे नहीं, और रच बस गया था उनके दिलों में बछड़ा ही उनके कुफर के सबब। तुम कह दो बहुत ही बुरे हैं वो काम जिनके करने का हुक्म देता है तुमको तुम्हारा ईमान, अगर हो तुम मोमिन। इनसे कहो अगर है तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ मखसूस, दूसरे इंसानों के लिए नहीं, तो तमन्ना करो मौत की अगर वो हो तुम सच्चे, और हरगिज नहीं तमन्ना करेंगे ये लोग मौत की कभी भी, बसबब इन गुनाहों के जिन्हें आगे भेज चुके हैं कमा कर ये अपने हाथों। और अल्लाह ताला खूब जानता है इन जालिमों को, और यकीनन पाओगे तुम इन यहूदियों को सबसे बढ़कर हरीस जीने का, और इन लोगों से भी ज्यादा मुशरिक हैं। चाहता है इनमें से हर एक कि काश मिले इसको उम्र 1000 साल की, हालांकि नहीं है बचाने वाला इसको अजाब से, ये इस कदर उम्र का मिलना भी। और अल्लाह देख रहा है इसको जो ये कर रहे हैं। कह दो जो शख्स है दुश्मन जिब्राइल का, इससे मालूम होना चाहिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही ने तो उतारा है कुरान तुम्हारे कल्ब पर अल्लाह के हुक्म से, तस्दीक करता हुआ इन किताबों की जो उनके पास पहले से मौजूद है। और कुरान हदायत है और बिशारत है अहले ईमान के लिए जो है दुश्मन अल्लाह का और इसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम व मीकाईल अलैहिस्सलाम का, तो बेशक अल्लाह भी दुश्मन है काफिरों का। और बेशक नाजिल किए हैं हमने तुम्हारी तरफ ऐसी आयात जो साफ साफ हक का इजहार करने वाली हैं, और नहीं इनकार करते उनका मगर वही जो नाफरमान है। क्या ऐसा नहीं होता रहा कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो उठाकर फेंक दिया उसको एक ग्रोह ने? उन्हीं में से, हकीकत तो यह है कि उनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते, और जब आया उनके पास कोई रसूल अल्लाह की तरफ से तस्दीक करता हुआ उन किताबों की जो उनके पास मौजूद हैं, तो फेंक दिया एक ग्रोह ने उनमें से जिन्हें दी गई थी किताब अल्लाह ही की किताब को पसे पुष्ट, उस तरह के गोया वो उसे जानते ही नहीं, और पीछे लग गई इन खराफात के जिन्हें पढ़ते पढ़ाते थे शयातीन सुलेमान के अहद हुकूमत में। यहाँ पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनके दौरे हुकूमत का अब अल्लाह ताला जो है वो एक वाकया बयान कर रहे हैं, जिसमें किस तरीके से ये लोग जो थे इस आजमाइश में भी पूरे ना उतरे, और जो इन्होंने फरिश्ते दो भेजे उनसे अच्छी बातें सीखने के बजाय इन लोगों ने सिर्फ नुकसानदेह चीजें ही सीखने के लिए कोशिश की। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में हालांकि नहीं कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, बल्कि इन शैतानों ने कुफर किया। सिखाते थे लोगों को जादू, और पीछे लग गए इस इल्म के जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर बाबिल में, यानी हारूत और मारूत पर, यानी कि ये दो फरिश्ते थे हारूत और मारूत, और बाबिल शहर में अल्लाह ताला ने इनको भेजा था। और हालांकि वो दोनों नहीं सिखाते थे किसी को वो इल्म जब तक ना कह लें
کہ یہ کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیزیں کہ جو کہ جدائی ڈال دیں، وہ اس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے، اور سیکھتے تھے یہ لوگ ان سے ایسی چیزیں جو نقصان تو پہنچائیں انہیں لیکن نفع بالکل نہ دیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو اس کا خریدار بنا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور یقیناً بہت ہی بری تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا تھا انہوں نے اس کے عوض اپنے جانوں کو۔ کاش وہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک وہ ثواب جو اللہ کے ہاں سے ملتا کہیں بہتر تھا۔ کاش وہ جانتے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کہا کرو رائنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، اور توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو لوگ منافقین یا کچھ یہود جو تھے، جب وہ اس میں ایسی جو منافقین کی محفل سے اٹھ کے آتے تھے، یہود کی محفل سے اٹھ کے آتے تھے منافقین، تو وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ ایسے الفاظ بولتے تھے جس کے میننگز جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کہا کہ تم جو ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ اے مسلمانوں، لا تقولوا رائنا، یعنی کہ اب تم لوگوں نے کبھی بھی رائنا کا ورڈ جو ہے وہ نہیں بولنا۔ اس کا ایک میننگ جو ہے وہ مینس کے وہ معیوب جو ہے میننگ بھی نکلتا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو ہی بدل دیا اور کہا وقولوا، اور کہو انظرنا واسمعوا، کہ اور آپ جو ہے وہ توجہ، اس کا مطلب ہے ہماری طرف سے توجہ کریں، جیسے ہم کہتے ہیں نا پلیز ایکسکیوز می، آئی بیگ یور پارڈن، جیسے ہم انگلش میں یہ ورڈز بولتے ہیں، یا پلیز معذرت کے ساتھ ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کا یہ میننگ تھا۔ اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہیں پسند کرتے مشرک اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، مگر اللہ خاص کر لیتا ہے اپنے رب کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا، نہیں منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، یا بھلا دیتے ہیں کسی آیت کو تو عطا کرتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی۔ کیا نہیں جانتے تم کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی ہے جس کو سزاوار ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی؟ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ کے اللہ ہے، لہو اسی کے لیے ملک السماوات، کہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان کی اور والارض زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار۔ پھر کیا چاہتے ہو تم کے سوالات اور مطالبات کرو اپنے رسول سے، اسی طرح جیسے سوالات اور مطالبات کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھے راہ سے۔ دل و جان سے چاہتے ہو بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں تم کو، یعنی تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے کہ کھل کر سامنے آ گیا ان کے حق، سو تم معاف کرتے رہو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ نافذ فرمائے اللہ خود ہی اپنا فیصلہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو بھی آگے بھیجو گے تم اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی پالو گے اسے اللہ کے ہاں، بے شک اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ باتیں ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو پیش کرو دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ ہاں بلا شبہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور اور عمل بھی نیک روش اختیار کی، اور عملاً بھی نیک روش اختیار کی، سو ایسے شخص کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اور نہیں ہے کسی طرح کا خوف ایسے لوگوں کے لیے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصرانی کسی راہ پر، اور کہتے ہیں نصرانی نہیں ہے یہودی کسی راہ پر، حالانکہ یہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب الہ کی۔ اس طرح کہی ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے انہی کی سی بات، لہٰذا اب اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں میں اس سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا، اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی؟ ایسے لوگوں کو نہیں ہے یہ حق بھی کہ داخل ہو مسجد میں مگر ڈرتے ڈرتے، ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت اور انہی کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، سو جس طرف بھی تم رخ کرو اسی طرف ہے رخ اللہ کا، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، پاک ہے اللہ ان باتوں سے، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سبھی ہیں اس کے مطیع و فرمان موجد بے مثال آسمانوں اور زمین کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نادان ہے کہ آخر کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی،
اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کسی بات ایک جیسے ہیں ان سب کے دل۔ بے شک ہم بیان کر چکے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب یقین ہے۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے بھیجا ہے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور پرسش نہیں ہوگی تم سے اہل دوزخ کے بارے میں، اور ہرگز نہ راضی ہوں گے تم سے یہودی اور نہ عیسائی جب تک کہ نہ ہو جاؤ تم تابع ان کے دین کے۔ تم کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر کہیں پیروی کر لی تم نے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد بھی کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم، تو نہیں ہوگا تم کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، جو پڑھتے ہیں اس جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ، سو وہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی بھی تمہیں اہل جہان پر، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں کوئی دوسرا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے سفارش، اور نہ ان مجرموں کو مدد ہی پہنچے گی۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے، اور اس نے وہ پوری کر دکھائیں، تو ارشاد ہوا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت آیات اللہ تعالیٰ نے اس وقت سامنے جو آئی ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب اس کے رب نے بھی کلمات کچھ باتوں سے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام دیا ہے، اس مقام کو دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ آزمائشوں سے گزارا، جس میں سے ایک سب سے بڑی آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ جو روایت جو ہم حج اور ذی الحج کے موقع پر ہم جو قربانی کرتے ہیں، جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بیٹے کو اپنے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا تو اس سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا، اور ان کی اس ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک مینڈھا جو ہے وہ سامنے ان کے لے آئے ان کی چھری کے، اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا۔ اسی طریقے سے کس طریقے سے انہوں نے نمرود نے جب ان کو آگ کے الاؤ میں ڈالا تو اس الاؤ کو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے اوپر ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی بے تحاشا آزمائشوں سے مختلف مقامات سے گزارنے کے بعد جب اس مقام پہ پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو جو ہوں فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے جب یہ تمام کی تمام آزمائشیں پوری کر دی تو قالا کیا کہا انی جاعلکم للناس اماما، کہ میں بنانے والا ہوں آپ کو امام، یعنی کہ قیامت تک کے لیے اصل جو دین ہے، ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے، جو دین جس کو ہم دین ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد جو ہے اس کو بھی میرا یہ جو آپ مجھ سے جو انعام فرما رہے ہیں وہ پہنچے گا۔ تو قال لا ینال، کہا کہ نہیں پہنچے گا احد الظالمین، جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور تاکید کی ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب دعا کی ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس جگہ کو امن والا شہر، اور رزق دے اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں کا، ان کو جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور روز آخر پر۔ رب نے فرمایا اور جو ایمان نہ لائے گا فائدہ پہنچاؤں گا میں اس کو بھی، مگر قلیل، پھر گھسیٹوں گا اس کو میں دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے یہ خدمت، بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اے ہمارے رب، اور بنا ہم دونوں کو فرما بردار اپنا اور ہماری نسل میں سے اٹھا ایک امت جو متی و فرمان ہو تیری، اور بتا ہمیں طریقہ اپنی عبادت کے، اور قبول فرما ہماری توبہ، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیات، اور تعلیم دے ان کو کتاب و حکمت کی، اور پاک کرے ان کے دلوں اور زندگیوں کو، بے شک تو ہی تو ہے ہر چیز پر غالب اور کامل حکمت والا۔ اب کون ہے جو انحراف کرے گا ملت ابراہیمی سے بجز اس شخص کے جس نے حماقت میں مبتلا کر لیا ہو اپنے آپ کو، جبکہ در حقیقت منتخب کر لیا ہے ہم نے ابراہیم کو دنیا میں، اور بے شک ہوگا وہ آخرت میں صالحین میں سے۔ وہ تو ایسا تھا کہ جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ مسلم ہو جا، اس نے فوراً کہا میں مسلمان ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا رب کائنات کا، اور وصیت کی اسی دین پر قائم رہنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو،
لہٰذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ ہو تم مسلمان، لہٰذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ ہو تم مسلمان، لہٰذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ ہو تم مسلمان۔ اس آیت کو آپ لوگ اپنی زندگیوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک بات کا وعدہ لیا ہے کہ دیکھو مت مرنا لیکن اگر ہو تم مسلمان۔ ام کن تم شہدا، کیا تم تھے حاضر اس وقت جب قریب آیا یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت، جب پوچھا تھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ ان سب نے کہا عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، اور جو الہ واحد ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا جو ہوا گزرا، جو ہو گزرا ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہو، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دو نہیں، بلکہ طریقہ ابراہیمی جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ یعنی کہ کل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیمی، یعنی کہ دین ملت ابراہیمی جو ہے حنیفہ، کہ وہ ہے یکرخ ہو کے رہنے والی، وہ ہے سیدھے راستے پہ چلنے والا جو دین ابراہیم ہے، وما اور نہیں کانا ہے من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں تفریق کرتے ہم ان کے درمیان، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر ایمان لے آئیں وہ بھی اسی طرح جیسے ایمان لائے ہو تم تو ہدایت پا گئے وہ، اور اگر انحراف کریں تو پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے ہیں۔ سو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ ہر چیز ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور کس کا رنگ اچھا ہے؟ اللہ کے رنگ سے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا بھی اور رب تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا پھر تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب تھے یہودی یا نصرانی؟ کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ بھی ایک گروہ تھا جو ہو گزرا ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے وہی جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا پہلا پارہ جو ہے الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرنٹ، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً
20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो है वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।